دوسری چیز جو امام بخاری آپ کو ذات راہ کے طور پر دے رہے ہیں وہ ہے وقال مجاہد سے. امام بخاری بڑے آدمی ہیں، بڑے، اتنی عظمت اللہ نے اس کو دی ہے کہ اس کے جلال کو بھی آپ جمال سمجھتے ہیں. کتاب الاقراء، کتاب الحیل اور دوسرے مواقع پر جب غصہ ہو جاتے ہیں اور قال بعض الناس کہہ کر احناف کی کیا خبر گیری نہیں کرتے، لیکن کبھی اس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کی باتوں سے کسی حنفی کے دل میں کبھی تحقیر کا وسوسہ بھی نہیں آیا. یہ بڑے آدمی ہیں بخاری، اور بلکہ یہ دین کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت کے لیے دنیا کو، امت کو یہ معجزہ ملا ہے. اس کی یہ محنت، اس کی یہ ذہانت، اس کی یہ عظمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو امام بخاری اتنی عظمت کے باوجود کہہ رہے ہیں وقال مجاہد، اس میں قال مجاہد سے ایک پیغام دے رہے ہیں آپ کو، وہ یہ کہ اتنی عظمت کے باوجود، اتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے باوجود پھر بھی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہے ہیں. قال مجاہد، امام مجاہد کہتے ہیں. امام بخاری اصل میں امام مجاہد پر اعتماد کر کے اور اس کا قول آپ کو پیش کر رہا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ بڑا آدمی کسی شخص پر اعتماد کرے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. لہذا امام بخاری جب مجاہد پر اعتماد کر کے تابعی ہے، اعتماد کر کے دنیا میں ایک پیغام دے رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہد بڑے آدمی ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا امام بخاری بھی بہت بڑے آدمی ہے، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ مجاہد پر اعتماد کر رہے ہیں. یہ تمہیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تم جب معاشرے میں جاؤ گے اور اس سوسائٹی میں وقت گزارو گے، عملی قدم اٹھاؤ گے، دین کی خدمت کرو گے اور وراثت نبوی کے حامل بن کر اور اس روٹی ہوئی قوم کو رب سے اس کی مصالحت کراؤ گے اور اس باغی قوم کو رب کے ساتھ جوڑیں گے، تو اس میں اگر ضرورت ہے تمہارے لیے، دوسرا زاد راہ تمہارے لیے یہ ہے کہ اپنے اکابر پر اعتماد کرتے رہیں. دیکھو امام بخاری مجاہد پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ اپنے اکابر پر، اس لیے اکابر پر ہمیشہ کے لیے اعتماد کریں. بزرگوں پر آپ اعتماد کی فضا جو ہے اس کو نہ کھوئیں. خدا نخواستہ اپنے آپ نے کہیں اپنے اکابر پر اعتماد کھو بیٹھے تو سمجھے آپ کی تباہی کے دن شروع ہو گئے. اس لیے آپ عملی میدان میں جائیں. یہ آپ کے جو اساتذہ بیٹھے ہیں، فقراء اور مساکین، جنہوں نے آپ ہی لوگوں کے لیے اپنی زندگی کی بہاریں قربان کی، جامعہ عثمانیہ کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنی 30 سالہ 25 سالہ 28 سالہ زندگی وہ جامعہ کی چار دیواری میں خرچ کر کے، نہ کوئی منصب، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی پروٹوکول، صرف فقط اللہ کی طرف یہ عاجزی، یہی بڑا سرمایہ ہے. اسی پر وقت گزار کر آپ لوگوں کی تربیت کیے ہوئے ہیں، تو آپ معاشرے میں جاؤ گے، اپنے ان اساتذہ پر اعتماد کر کے وقت گزارو گے، تب تمہاری کامیابی ہوگی. اور پھر یہ صرف نہیں بلکہ ان سے یہ سلسلہ چلتے 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 ہمارا تعلق دارالعلوم حقانیہ کے واسطے سے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے. اکابرین دیوبند، ان پر اعتماد رکھیں. حضرت شیخ مولانا عبدالحق نور اللہ مرقدہ ہو، ہم دیوبند نہیں جانتے تھے، ہمیں دیوبند کی ترجمانی اس نے کرائی ہے، ہمیں دیوبند کی شناخت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی ہے. لہذا وہی حضرات جو ہمارے تھے
انہی پر آپ اعتماد کر کے اور معاشرے میں عملی قدم اٹھائے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے. کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہو تو اختلاف کوئی مسئلہ نہیں, وہ آپ کو حق ہے, کیونکہ اختلاف تعبیری چیز ہے, تقریبی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک مسئلہ بتایا ہے, ممکن ہے کہ حالات کے گزرنے کے ساتھ وہ مسئلہ وہ نہ رہے, تو الکب کہہ رہے یار میرے اساتذہ کی یہ رائے, لیکن میری رائے یہ ہے, یہ بےادبی نہیں ہے, اس کی آپ کو اجازت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو دیکھ رہے ہو, قاضی ابو یوسف, امام محمد, حسن ابن زیاد, امام ظفر اٹھ کر کیا کچھ کہاں اختلافی رائے نہیں رکھتے ہیں, خلاف ابو یوسف, خلاف محمد, خلاف ظفر. بلکہ یہ اجازت تلامذہ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود دی. ایک بچہ کہیں یوں دوڑ رہا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بچے سے کہا, رہے بچے خیال کرو گر نہ جاؤ. بچے نے پیچھے دیکھ کر کہنے لگا, بابا جی مجھے چھوڑو, اپنی فکر کرو, میں گر گیا, تو گر گیا, امت گر گئی. کیونکہ عالم کا کردار تو ایسا ہے, تم غلط کردار رکھو گے تو معاشرہ گر جائے گا. تم سے کوئی سیکھ کر وہ اس میدان میں اگر تمہاری خراب عادتوں کو لے کر عملی زندگی گزارے تو بیچارہ گر گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے واپس آ کر اور اپنے تلامذہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھے بیٹے, اگر میں تجھے کوئی بات کروں یہ ہے, قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے, تو ذرا سوچو, قرآن و حدیث سے پوچھو. اگر میری اس بات کے مقابلے میں آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ملے تو میری بات چھوڑ کر قرآن و حدیث کو لے. اور یہ تقریباً سب ائمہ نے اپنے اپنے تلامذہ کو یہ وصیت کی ہے. پھر اختلاف کر بیٹھے. چنانچہ آپ قاضی ابو یوسف کے مذہب پر عمل کرتے ہو تو حنفیت سے نکلتے نہیں ہیں, امام ظفر کے مذہب کر تو آپ پھر بھی حنفی ہیں, کیونکہ یہ اجازت ہے. البتہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اختلاف کا حق جو ہے یہ مجتہدین کو تھا, اور میں اور آپ مقلد ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کے مذہب کے بس بغیر کسی چون و چرا کے معنی کے پابند ہیں, کیونکہ تقلید شخصی واجب ہے, اور تقلید شخصی کے ہوتے ہوئے یہ اختلاف اگر تھا تو یہ مجتہدین کو یہ حق تھا, مقلدین کو نہیں. ہم اور آپ لوگ مقلد ہیں تو ہمارے لیے تقلید کے سوا ہم اس میں اختلاف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر موجودہ دور کا ایک مسئلہ ہو اور وہی مسئلہ آپ کے اساتذہ نے اس پر ایک اور رائے دی ہو اور اگر آپ کے حالات بدل گئے تو یہ آپ کی کوئی یعنی بے ادبی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے اکابر پر حسن ظن رکھیں اور اعتماد رکھیں. یہ آپ کے سروں پر روحانی چھتری ہے, روحانی چھتری. آپ اس چھتری سے باہر نہ نکلے, بغاوت کر کے باہر نہ نکلے. نکل گئے تو پھر شیطان تجھے نہیں چھوڑے گا. اگر اس روحانی چھتری کے نیچے ہو, ان بزرگوں پر اعتماد ہو, تو کئی گمراہیوں سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. چنانچہ مولانا روم کہہ رہا ہے, چو خدا خواہد کہ پردہ کس درد, چو خدا خواہد کہ پردہ کس درد, میں نشندرتا نہ یہ پاکان سند. کہہ رہے اگر کسی آدمی کے پردہ دری کا اللہ نے ارادہ کیا ہو کہ اس کو بے پردہ کرے, اس کو معاشرے میں ذلیل کرے اور اس کی تباہی کی بنیاد رکھی جائے, تو مولانا روم کہہ رہا ہے میل شندر تانہ یہ پاکان زند, اس کے دلوں میں بزرگوں پر اکابر پر بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. آج آپ اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اس مولوی کے نام سے ان کو نفرت ہے, پگڑی سے اس کو نفرت ہے, داڑھی سے اس کو نفرت ہے.
لوگ تو ایسے ہیں. ایک شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب طالب علم میرے سامنے آئے تو میرے دل کو یہ برداشت نہیں کہ میں اس طالب علم کو دیکھ لوں، اس لیے میں راستہ بدلتا ہوں کہ دوسرے راستے پر جاتا ہوں تاکہ اس مولوی پر میرا نظر نہ پڑے. آپ خود سمجھیں کہ اس کے دل میں اگر کسی طالب علم کی شکل و صورت کا کہ اتنی نفرت ہو تو اس کی ہدایت کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ اس کو اگر کچھ ملنا ہے تو اس طالب علم بیچارے سے ملنا ہے، اور اسی علماء سے ملنا ہے، اس پگڑی سے ملنا ہے. اس لیے اگر دل میں نفرت علماء کی، آپ جتنے سامعین بیٹھے ہیں، میں آپ سے ہمدردانہ لہجے میں درخواست کر کے کہتا ہوں کہ خدا را اپنی عاقبت کو تباہی سے بچانے کے لیے اہل اللہ اور علماء اور پگڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نفرت دل میں نہ آنے دے. یہ ایسی بیماری ہے کہ جو دلوں میں آئے تو پھر تباہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے مولانا روم کہہ رہا ہے چو خدا خواہد کہ پردہ کس درد، چو خدا خواہد کہ پردہ کس درد، میں نسندر پانا یہ پاکان زند. اور آگے اس کا علاج بتا رہا ہے کہ رہے سجدگاہ را ترک نزش کے روا، سجدگاہ را ترک نزش کے روا کہ خدایا وارہانم زی گمان. خدا نہ خواستہ تمہارے دلوں میں اگر اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر اور اہل اللہ علماء نیک اور صلحاء لوگوں کے بارے میں کوئی بے اعتمادی پیدا ہو تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اٹھ کر رات کی تاریکوں میں اٹھ کر روئیں، اتنا روئیں، اتنے یہ آنسو بہائیں کہ تمہارے آنسو بہانے سے تمہاری سجدہ کی جگہ تر ہو جائے، اور اللہ سے رو رو کر مانگے کہ اے خدایا وارہانم زی گمان، اے اللہ یہ بیماری مجھ سے ہٹا دے، مجھے صحت دے دے، اس سے اللہ مجھے نجات دے دے، بچاؤ میرا کر لے. رو گے نہیں تو یہ بیماری اور بھی بڑھے گی، اور بھی بڑھے گی، اور بھی بڑھے گی. میں اپنے اکابر کو جہاں دیکھتا ہوں، آپ نے دیکھا مولانا زکریا رحمہ اللہ کے اس درس بخاری کو کیسے اپنے بزرگوں پر، آپ ذرا جا کر اس کی ابیتی دیکھ لیں، لازمی طور پر اس کی ابیتی کا مطالعہ کریں. علی میاں کے آپ کروانی زندگی دیکھیں بزرگوں کا، آپ مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت حق دیکھیں. بزرگ ہمارے بزرگ گو تم کہو گے کہ ان کے پاس سوائے بزرگوں کے اور کچھ ہے نہیں. یہ اعتماد ہے، اور ہے ہمارے پاس کیا؟ ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اکابر کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، اور انہی اساتذہ نے ہمیں دین کا تعارف کروائے ہے. اگر ہم ان پر بے اعتماد ہو جائیں تو پوری دین پر اعتماد نہیں رہے گا. اس لیے علماء کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پر بے اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کرو، صحابہ پر، کیونکہ صحابہ دین کے اولین ترجمان ہیں. کسی صحابی کے بارے میں دل میں ادنا سے معمولی سا وسوسہ بھی نہ آئے. وہ خیر البریہ ہے صحابہ کرام. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کو یہ ڈگری ملی ہے، خیر البریہ ہے. پوری کائنات میں سب سے، انبیاء کے بعد سب سے اقرب ترین طبقہ جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا ہے. خدا نخواستہ آپ کے دلوں میں کہ صحابی کے بارے میں یہ آئے دن یہ سوشل میڈیا پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی جھگڑوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھے اور اعتماد رکھے. جیسے آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، وہاں کسی سوء ظن کے شکار نہیں ہو سکتے ہو. اگر ہو جائے تو تمہارے نسب میں پھر فرق ہے.
اپنی ماں اور اپنے باپ کے بارے میں. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، اس کے تابعین اور اس کے بعد ہمارے جتنے بزرگ ہیں، ان پر اعتماد کی فضا، یہی آپ کے بچاؤ کا ذریعہ ہے. معاشرے میں آپ جاؤ گے تو آپ کا تحفظ اس پر. اور امام بخاری نے آپ کو اس میں وقال مجاہد سے پیغام دیا. آئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک علمی مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں، وہ یہ ہے قال مجاہد القسطاس علی الرومیہ. مجاہد کہہ رہا ہے کہ قسطاس کا یہ لفظ ہے، رومی زبان میں اس کا معنی عدل ہے. رومی زبان سے یہ لفظ عربی میں منتقل ہوا، لیکن عربی نے اس کو جو خول چڑھایا، جو لبادہ پہنایا، تو اس رومی زبان کی اہمیت وہ بھول گئے، کوئی اہمیت نہ رہی. اس لیے کئی علماء نے اس سے انکار کیا کہ غیر عربی زبان قرآن میں نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ عربی نے کچھ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اس کو ایسا لباس. مثال کے طور پر یہاں کس کا لفظ ہے، رومی زبان میں مجرد اور مزید اور مجرد اور مزید میں الگ الگ رنگ، یہ تصور نہیں ہے. اس رنگ کو بھرنے کے لیے عربی نے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت منوائی کہ یہ لفظ جب مجرد میں استعمال تھا تو ظلم کے معنی پر تھا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا. قاصد جس میں فاعل جب مجرد سے آتا ہے تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا. لیکن جب آپ اس کو مجرد سے مزید میں لے جاؤ گے باب فعل، تو حمزہ باب فعل جو ہے سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، تو وہ ظلم کو ختم کر لیتا ہے. تو ظلم جب ختم ہو جائے تو کیا عدل آئے گا؟ اس لیے مزید میں اگر مقصد اس کا اس میں فاعل ہو تو اس میں فاعل وہ انصاف کے معنی پر ہے، عدل کے معنی پر ہے. ان اللہ یحب المقسطین. تو یہ مقسطین جو ہے یہ انصاف کے معنی پر ہے، عدل کے معنی پر ہے، اور قاسط ظلم کے معنی پر ہے. بخاری کہہ رہے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. مادہ مجرد اور مزید دونوں کا ایک ہے، تو یہ جب مزید سے آئے وهو العادل، لیکن واما القاسط اور اگر مجرد سے ہی آئے وهو الجائر تو وہ ظلم کے معنی پر ہے. ایک تو بخاری نے محاسن بخاری ہیں اپنے خاص مزاج کے مطابق ایک پیغام آپ کو دیا، لیکن اس سے میرے فاضل آپ جب معاشرے میں جا رہے ہیں تو بخاری آپ کو ایک اور پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کا کردار، آپ کی زبان، اس میں دونوں احتمالات ہیں. جیسے کس کے اس لفظ میں عدل اور انصاف دونوں مضمر ہیں، تو آپ کے معاشرے میں جاتے وقت آپ کے کردار میں تخریب اور تعمیر دونوں مضمر ہیں. آپ اپنے کردار سے اس معاشرے کو اٹھا سکتے ہو اور آپ اپنے کردار سے اس معاشرے کو گرا سکتے ہو. آپ اپنے کردار سے اس معاشرے میں، اس مخلوق کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنے کردار، ناگفتبہ کردار کی وجہ سے معاشرے میں ان لوگوں میں نفرت کی بیج بھی بو سکتے ہیں. دونوں چیزیں، دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو آپ کی زندگی میں، آپ کی ہر بات میں یہ دونوں احتمال ہیں. آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر گالی بھی نکال سکتے ہو کہ لوگوں میں نفرت پیدا ہو، لوگوں میں ہنگامے پیدا ہو، بڑے بڑے جلسوں میں لوگوں کے ساتھ جذباتی تقریر کر کے ان کو اٹھا کر کہیں مثال کے طور پر کسی دریا میں ان کو بھی ڈال سکتے ہو، کسی آگ میں ان کو چھلانگ بھی لگوا سکتے ہو. لیکن آپ اپنے گفتار اور کردار کی وجہ سے اس جاہل قوم کو آپ رب کائنات کے دین کا مبلغ بھی بنا سکتے ہو، ہدایت دینے والے بھی بنا سکتے ہو، دشمن بھی بنا سکتے ہو، دوست بھی بنا سکتے ہو. تو اس لیے آپ کا کردار بڑا اہم ہے. 3 پیغامات امام بخاری نے آپ کو دی. پہلی چیز ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اپنے کردار
اور اپنے گفتار کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز آپ کو دی گئی وہ یہ ہے کہ وقال مجاہد، اعتماد کی فضا وہ قائم رکھے، اعتماد کریں۔ اور تیسری چیز، آپ کے کردار اور آپ کے گفتار میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ مضمر ہے۔ آپ معاشرے کو جوڑ بھی سکتے ہو اور توڑ بھی سکتے ہو، آپ لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہو اور لوگوں کو تفریق بھی کر سکتے ہو۔ لوگ آپ مسجد میں ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر اس قوم کو ایک مٹھی بنا کر ایک جگہ لے آ سکتے ہو، لیکن خدا نخواستہ آپ کے گفتار اور کردار کی وجہ سے آپ اس قوم کے اتفاق کو بھی اتفاقی میں بھی بدل سکتے ہو، گروپ بندی بنا کر اس کو میں کیا کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے آپ کو اپنے کردار اور اپنے گفتار پر بڑی توجہ دینی ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کی سند جو ہے بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، 5 واسطوں کی سند ہے، 5 واسطوں کی سند، اور اس 5 واسطوں کے سند کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ مشکات النبوت تک رسائی حاصل کر کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت میں لا کر امام بخاری آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ محاسن بخاری ہے اور محاسن السند ہے۔ امام بخاری نے پہلی حدیث جو لائی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کے لا رہی ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو ایک پیغام دے رہی ہیں کہ آپ جب عملی میدان میں جائیں تو ان 2 شخصیات کو آئیڈیل بنا کر میدان میں کام کریں۔ یہ دونوں آپ کے آئیڈیل ہوں گے، ایک حضرت عمر اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت شجاعت سے ہے، تو آپ معاشرے میں جب جاؤ گے تو بہادری کے ساتھ دین کے پیغام پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ ڈرپوک مولوی، بزدل مولوی وہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے شجاعت عمر کی ضرورت ہے، دین کی خدمت کے لیے موسیٰ کے جذبے کی ضرورت ہے، اور دین کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی ضرورت ہے۔ کہ آپ معاشرے میں جائیں تو اب شجاعت عمر کو سامنے رکھیں۔ دوسری چیز آپ کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی آئیڈیل ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کمال یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کلی طور پر دین کی خدمت کے لیے حوالہ کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ اس نے ایک ہی فکر لے کر میدان میں کام کیا ہے، ایک ہی غم لے کر میدان میں کام کیا ہے، اور اپنے رزق کی فکر وہ خود نہیں وہ رب کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے آپ عملی میدان میں جائیں تو آپ بھی کلی طور پر اپنے آپ کو فارغ کر کے اور دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں، اس قوم کی اصلاح کے بارے میں سوچیں۔ آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے، اور کلی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار بھی کریں، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دوسری ملازمت ساتھ کر لیں، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ رزق
رزق کی بوجھ سے اور رزق کی فکر سے بے فکر ہو کر دین کی فکر اپنے فکر بنا لے اور رزق کے حوالے میرے رب کو چھوڑ دے. یہ ابو ہریرہ کا مزاج تھا. غربت تھی، فقر تھا، لیکن یہ تھا کہ دین کا کام. چنانچہ آپ نے دیکھا 4 سال میں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں نکالے، اور اس 4 سالوں میں ابو ہریرہ نے جو کچھ جولی میں ڈالا، جو کچھ لیا، وہ 15 سالہ اور 20 سالہ طلباء نے، اور وہ لوگ جو 15 سال اور 20 سالہ تھے انہوں نے بھی اس میں کوئی حاصل نہیں کیا جو ابو ہریرہ نے کیا. چنانچہ ابو ہریرہ جب کھڑے ہو کر حدیث سنایا کرتے تھے تو رات بھر حدیث سناتے. کئی صحابہ اسے کہہ دیتے کہ بھائی تو نے تو 4 سال نکالے، ہم نے تو اتنے بڑا وقت نکالا ہے. میں تو مکے سے پیغمبر کے ساتھ چلا رہا ہوں، مدینے میں اس کے ساتھ. تو ابو ہریرہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مہاجر بھائیوں دیکھو، تم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہاتھ میں ڈالا، گلے میں ڈالا، تو اس کے بعد تم نے اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی ہاتھ ڈالا. تو مہاجر بھائی تم کاروبار نے تمہیں مشغول رکھا، اور انصار سے کہہ رہے تمہیں ایگریکلچر اور زمینداری نے مصروف رکھا. اور ابو ہریرہ کی یہ فکر نہیں تھی، اس کی ایک فکر تھی کہ پیغمبر کے حدیث کو کیسے سیکھوں. اس لیے میری اس ایک فکر کی وجہ سے مجھے حدیث زیادہ یاد ہے. یہاں کہ آپ دیکھ رہے ہیں 5374 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس نے جتنا زیادہ وقت دیا اسے زیادہ حدیث امت کو پہنچی. اس لیے آپ کو ابو ہریرہ کے آئیڈیل بنانے سے یہ ہوگا کہ آپ معاشرے میں جائیں، سوسائٹی میں جائیں، تو اس معاشرے اور سوسائٹی میں جاتے وقت بس آپ ایک غم لے کر جائیں، ایک فکر لے کر جائیں. میں نے آپ سے کہا کہ ہماری یہ مشقت، ہمارے اساتذہ کی یہ مشقت، اور ان اہل خیر کے یہ منہ کے بچے کے منہ سے نوالا چھین کر ہمیں دے کر تمہیں کھلانا، اور معاشرے کی یہ برا بلا برداشت کرنا، حکومتوں کے یہ مظالم برداشت کرنا، اس میں ہمیں راحت اس لیے ہوتی ہے کہ تم ابھی یہ پگڑی سر پر باندھ کر جب میدان میں جاؤ گے تو تم اپنے پیٹ اور اپنے رزق کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری یہ تمام محنت اس لیے کہ تم اس پوری کائنات اور اس پوری امت کے لیے فکر مند بن کر معاشرے میں جاؤ گے. یہ ہماری، اور یہ تب ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو دے دے پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، اور کوئی مصروفیت ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، کوئی نہیں میرے اس پہ کوئی طرح اللہ، لیکن ایک کلی طور پر اپنے آپ کو حوالہ کرنا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. رب کائنات فرماتے ہیں ہم اپنی کتاب جن ہاتھوں کو دیتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض کمبخت تو ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. یہ ظالم ہے، فاضل ہوگا ظالم ہوگا، عالم ہوگا ظالم ہوگا، سند یافتہ ہوگا ظالم ہوگا، قاری ہوگا ظالم ہوگا، حافظ ہوگا ظالم ہوگا، کیونکہ بھول گیا اپنے آپ کو، دنیا کی عیاشی میں پھنس گیا اور دنیا کے اس دلدل میں پھنس گیا، نکلنے کا راستہ اس کو نظر نہیں آتا، اور اس نے پیارے پروگرام اور اس ماحول کو وہ کھو کر اور دنیا کے اس دلدل میں پھنس گیا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. یہ کم از کم وہ ہے کہ اپنی فکر کو، یہ آپ کی سر پر پگڑی ہے. اگر آپ امام بنے، عالم بنے، مدرسے کے مدرس بنے، دین کے مبلغ بنے، ٹھیک ہے وہ تو دوسروں کی فکر، لیکن اگر آپ کوئی کاروبار کر لیں اور یہ پگڑی آپ کے سر پر ہو تو اسے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ کاروبار میدان میں جائیں
تو کم از کم ایسا کاروبار کرے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ عالم اور جاہل کے کاروبار میں کیا فرق ہوتا ہے. کم از کم ایسا کاروبار لوگ دیکھ کر کہ بھائی یہ تو عجیب کاروبار کر رہا ہے، یہ تو ماشاءاللہ. ارے اس لیے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ دین پڑھا ہے، اسے ہدایہ پڑھا ہے. یہ ومنہم مقتصد میں ہو سکتا ہے اسکول کی ٹیچر بن جائے، مجھے ایسے بھی انکار نہیں، وہاں بھی کام کرنا ہے. اب کسی کالج میں لیکچرر بن جائے، پروفیسر بن جائے، مجھے ایسے بھی اتفاق ہے. ارے تم CCS کر کے اور تم DMG گروپ میں چلے جاؤ، دوسرے پوسٹوں پر جاؤ، لیکن ایک چیز آپ خیال رکھیں کہ میرے ساتھ میری پگڑی ہے اور میری اس پگڑی کا کچھ تقاضا ہے. میں ایک عالم ہوں، میں ایک علم حاصل کر چکا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، میں قرآن و حدیث کا پڑھا ہوا ہوں. تو اس قرآن و حدیث کے پردے کے میرے کچھ تقاضے ہیں کہ مجھے زندگی میں وہ کردار اپنانا ہے کہ لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہے. ارے یہ تو وہ ہے جو پڑھا ہوا ہے. یہ منہم مقتصد میں ہے کہ وہ معیاری کردار، ٹھیک ہے، وہ انتظامی پرزہ بنا ہوا ہے، لیکن کہیں وہ ظلم نہ کرے، کہیں اس رشوت اور یہ دوسرے یہ جو کرپشن کی جو لعنتیں ہیں اس کے شکار نہ ہو. محتاط رویہ اختیار کرے، محتاط رویہ. اور ہم آپ لوگوں کو اولا سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا تجربہ آپ تعلیمی زندگی میں کر چکے ہیں. مدرسے کے اگر بلف وہ کہیں بجلی ویسے جل رہی تھی تو تم نے وہاں بھی احساس کر کے اس کو بچانے کی کوشش کی ہوگی. مدرسے کی روٹی جتنی تمہاری ہے تم نے وہی کھائی ہوگی. مدرسے کے جو بوجھ تم پر ڈالا گیا تم نے اس کو خندہ پیشانی سے ادا کیا ہوگا. یہ تو آپ کے تمرین اور تربیت تھی. تو کہیں آپ معاشرے میں جا کر اس کو ضائع نہ کریں. اس لیے منہم مقتصد. لیکن ایک تیسرا طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہماری کوشش یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ سابق بالخیرات بِإِذْنِ اللَّهِ کی فہرست میں سر فہرست میں. یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ طبقہ وہ ہے کہ جو سوسائٹی اور معاشرے میں صرف اپنے لیے فکر مند نہ ہو بلکہ پوری کائنات کے لیے فکر مند ہو، پوری انسانیت کے لیے فکر مند ہو. اس کو رات آرام نہیں آتا ہو کہ میرے اس محلے میں یہ فلان بدقسمت نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، یہ سود کیوں کر رہا ہے، یہ زنا کیوں کر رہا ہے، یہ حرام میں کیوں مبتلا ہے. میں اس کے لیے کیا پلاننگ کر کے اس کے دل کو کیسے لے کر کہ اس کو اس میدان سے میں باہر کرنے کی کوشش کروں. کائنات کی آپ کسی ملک اور کسی علاقے اور کسی قوم اور کسی کی زبان حالی کو دیکھ دینی زبان حالی کو اس کا اپنا مشن بنا دیں. یہ سابق بالخیرات باذن اللہ دوسروں کے. اس لیے رب کائنات نے یہاں ایک جملہ فرمایا باذن اللہ، اے بتوفیق اللہ. اس کے لیے آپ روئیں گے اللہ کے دربار میں. یہ نہیں کہ آپ کو یہ گریڈ ملے اور یہ بغیر مطالبے کے ملے، بغیر سوال کے ملے، بغیر درخواست کے ملے. اس کے لیے آپ روئیں گے. اہل اللہ کی محفل میں جا کر ان کی عظمت دل میں رکھ کر تب اللہ ہم کو قبول کرے گا. اور یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. خدا گواہ ہے، اگر میں قسم کھا کر کے تو میں حادث نہیں ہوتا ہوں جب تک تم نے مانگا نہ ہو قبولیت مشکل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ 8 سال مدرسوں میں پڑھ کر 10 سال مدرسے میں پڑھ کر لیکن اس کو طلب نہیں ہوتی ہے، اس سے کان سے پکڑ کر اور گمراہی کے اس گروپ میں اس کو داخل کر کے اور وہاں اس دنیا کے اس دلدل میں اس کو پنسا دیتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے اور کبھی معاشرے کے اس آدمی کو جو گندگی میں پڑا ہوا ہو، جو کہیں مثال کے طور پر دنیا کے اس دلدل میں پنسا ہوا ہو اور اس دلدل سے اس کو نکال کر امت کا رہبر بنا لیتا ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ کیونکہ اللہ کو اپنا دین بڑا پیارا ہے اور اللہ کو اپنا دین بڑا مقدس ہے اور اپنے اس مقدس دین کی برکت سے
وہ ان دلوں کے یہ حوالے کرتا ہے، ان دلوں کے کہ جن دلوں میں دین کی عظمت ہو. یاد رکھیں، آپ اس پگڑی کی عظمت دل میں رکھیں، اس داڑھی کی عظمت دل میں رکھیں، اس شعبے کی عظمت دل میں رکھے، اس پیشے کی عظمت دل میں رکھے، اس در و دیوار کی عظمت دل میں رکھے. اگر تمہارے دلوں کے رازوں کا جاننے والا رب ہے، اگر اس کو تم دل میں عظمت ہوگی تمہاری، تو تمہارے قبولیت کے فیصلے ہوں گے. اور اگر دل میں عظمت نہ ہو تو مشکل ہے کہ آپ کی قبولیت کے فیصلے ہیں. رب کائنات وہ سمجھ ذات ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اس کو تمہاری ضرورت نہیں، اس کو میری ضرورت نہیں ہے. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ارے وہ ہندو کو مسلمان کر کے اپنے دین کا کام اس سے لے گا، وہ سکھ کو مسلمان کر کے اپنے دین کا کام اس سے لے گا. ارے وہ یہودی اور عیسائی کو مسلمان کر کے اپنے دین کی یہ ذمہ داری اس کے حوالے کریں گے. یہ دل میں تڑپ ہو، یہ قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ دلوں میں دین کی عظمت پیدا کریں، دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کریں، دلوں میں اس دین سے وابستگی کو عزت کی نظر سے دیکھ لیں، محبت کی نظر سے دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ کو کبھی اپنے اس داڑھی پر آپ کے احساس کمتری کے شکار ہو، آپ کے اس پگڑی میں احساس کمتری کے شکار ہو. آپ تو دنیا میں اپنے آپ کو خوش قسمت جانے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے اس دین کے نام سے قبول کر کے دین کی اس چار دیواری میں اور کسی دینی ادارے اور ان اللہ اور یا نصابہ کے ہاتھوں میں مجھے ڈال کر اور مجھے یہاں تک پہنچا. اس کو فخر کی نیت سے. اور یہ صرف نہیں کہ تقریروں میں آپ فخر کر جا کریں، آباد کی تاریکی میں اٹھ کر اور رب کائنات کے دربار میں رو رو کر اللہ سے کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ شکر ہے، اللہ شکر ہے. آپ اپنے بھائی کو دیکھیں، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شعبے سے، ایک ماں اور ایک باپ کے دونوں اولاد ہیں، لیکن اس کو کہاں لے گئے، اس کو کہاں لے آئے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ 3 طبقے بنتے ہیں علماء میں، 3 طبقے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہو سکتا ہے کہ ماں کی دعا سے آپ کے سر پر یہ تاج سجایا گیا، آپ کے باپ کی محبت اور پرخلوص جذبے سے رب کائنات نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. لیکن میرے گران قدر فضلاء کرام، ابھی آپ لوگوں کی دنیا ہے، باپ کے حسین جذبے، ماں کی غریب ماں کی دعاؤں نے آپ کو یہاں تک لے آئی. ابھی آپ کی دنیا شروع ہو گئی، آپ منتخب ہیں، رب کائنات نے آپ کو یہ ذمہ داری. تو 3 طبقوں میں سے اپنے لیے طبقہ بھی خود بنا لے. کون سے طبقے میں جا رہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. یہ وہ ہے کہ اپنی فکر بھی نہ کرے، گمراہی کے دلدل میں پھنسے، حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ ہو. مولوی صاحب ہے، معاشرے میں رہے، اس کو یہ نہیں کہ یہ نوالا میرے ہاتھ میں جو آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس جو کچھ آئے کھائے، جو کچھ آئے پیے، جو محفل ہے اس کو اٹینڈ کرے. جہاں دینداری ہو، بے دینی ہو، اپنے 2 روزہ عیاشی کے لیے ان کے ساتھ گھومے اور پھرے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اور اگر آپ کسی معاشرے میں گئے، کسی پوسٹ پہ گئے، تو اس میں کم از کم اپنی فکر کریں، کم از کم کہ اپنی زندگی آپ خراب نہ کریں. تو یہ منہم مقتصد میں ہے. لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر اپنی فکر کے علاوہ کائنات کی فکر کریں، مخلوق کی فکر کریں، پیغمبر کی امت کی فکر کریں، اس میدان میں آ جائے، تو پھر آپ مقتصد منہم سابق بالخیرات باذن اللہ کے طبقے میں آپ کا نام درج ہو سکتا ہے. اور یہی ہے کہ جس پر امت کو فخر ہے، اور یہی ہے کہ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ جس پر پیغمبر فخر کر رہے ہیں. اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. الف لام اہل خارجی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے فکر کے لیے آپ کو نیند نہیں آتی ہو، کسی دوسرے کے غم میں آپ کو
لیکن میں نے آپ سے کہا اس میں قرآن نے بھی اذن اللہ کہا، اذن اللہ معلوم ہوتا ہے بتوفیق اللہ، اور آگے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر۔ ہاں البتہ ایک بڑا سوال ہے آج کل، وہ سوال یہ ہے کہ اگر میں دین کا کام کروں رات و دن تو میرا آمدنی کہاں سے ہوگی؟ اور یہ ایک بڑا سوال ہے آج کی سوسائٹی کا، آج کے اس معاشرے کا، کہ مولوی کھائے گا کہاں سے؟ بڑا سوال ہے۔ ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں ماشاء اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، لیکن آخر میں ایک سوال کر کے چلے جاتے ہیں۔ سوال کہ رہے جی ماشاءاللہ یہ تو بن گئے، اچھے علماء بن گئے جی، ان کے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا؟ یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اور میں تم سے بھی کہتا ہوں تمہارے عقیدے طالب علمی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب فارغ ہو جاتے ہو نا تمہارا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے، مولوی کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ بھائی دین کا کام کرو، ہاں جی کچھ رزق کے کمانا بھی ہوگا نا، کچھ کاروبار بھی کرنا ہوگا، کچھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ منہم سابق بالخیرات باذن اللہ کی فہرست میں منت و سماجت کر کے آپ نے آپ کا اندراج کروائے اور اس میں کامیاب ہو جائے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا، تمہارے پیچھے دوڑے گا کہ خدا کے لیے مجھے کھاؤ۔ تم رزق کے پیچھے نہیں بھاگو گے۔ یہ کیا ہے کہ تم رزق، تمہاری یہ طالب علمی کی زندگی گزری ہے، کتنی مہنگائی آئی ہے، کتنی مہنگائی ہے، 2100 سے 3200 اور 3500 پر وہ 20 کلو کا آٹا جو ہے وہ چلا گیا۔ لیکن میرے خیال سے آپ 2500 طلبا ہے، کسی طالب علم کو یہ احساس نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یا سطح میدان کیا ہے، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے اس 2 روٹی کے محمد الحق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بیٹے دیکھو یہ لوگ 2 روٹی کے لیے رات و دن ایک کر کے پسینہ بہا کر اور تمہیں مدرسے میں روٹی کتنی عزت سے اللہ پہنچاتے ہیں۔ آپ گواہ ہیں اس کے، ہفتے میں باقاعدہ آپ کو 2 ٹائم گوشت ملتا ہے نا جی، 2 ٹائم، آپ کو کہیں سوکھی روٹی نہیں، ترکاری ناشتہ۔ میرے خیال سے 8-10 سالوں میں آپ نے کہیں صبح ناشتے کے بغیر آپ نہیں رہ گئے ہوں گے، دوپہر کا کھانا، مغرب کا کھانا آپ نے ترکاری کے بغیر کہیں سوکھی روٹی نہیں کھائی ہوگی، کیونکہ رب نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ تم میرے دین کا کام کرو، میں تمہارے رزق کے دروازے تجھ پر کھولوں گا۔ تو میرے عزیز طلبا، تم جب عملی میدان میں جاؤ گے کلو، اور ابھی جو جا رہے ہو یہ پگڑی سر پر سجا کر جا رہے ہو، تو میرے رب کی وہ حکومت اب بھی باقی ہے۔ وہ میرے رب کی حکومت میں نہ کوئی تعطل آیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی آئے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس لیے تم اپنا کام کرو، خدا کو اپنا کام چھوڑ دو، رزق کا فیصلہ اللہ پر ڈال دو، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور جو فریضہ ہے اس بکری کی وجہ سے تمہاری، وہ یہ ہے کہ امت کے لیے فکر مند بن جاؤ۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری راوی حضرت ابو ہریرہ لے آئے، اور اس ابو ہریرہ کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا سبق۔ بس اس میدان میں جا رہے ہو تو بخاری کی اس وصیت کو یاد رکھو، پہلی روایت حضرت عمر کی اور آخری روایت حضرت ابو ہریرہ کی، دونوں کو آئیڈیل بنا کر اور اپنے پسندیدہ شخصیات بنا کر میدان میں جاؤ۔ بات لمبی ہو گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صفتیں بیان کی ہیں 2 کلموں کے، 2
बातों की। पहली सिफत ये कि हबीबतान इलर्रहमान, हुब से ये लबरेज है। हबीबतान इलर्रहमान रब के मोहब्बत का जरिया है। वो खफीफतान अलल लिसान, जबान पर आसान है, कि सकीलतान फिल मीजान, क़यामत में जब वज़्न अमाल होगा तो बड़े भारी। हमारे मुहद्दिसीन कराम शुराह आप जाकर देख लें, वो खफीफतान अलल लिसान के बारे में किसी ने क्वालिटी, किसी ने क्वांटिटी, किसी ने कैफियत और किसी ने कैफियत का एतबार किया, और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम के हुरूफ को गिना और कैफियत का एतबार करके। ये कोई इतना लंबा चौड़ा कलाम नहीं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कुल तो 2 जुमले हैं, लेकिन सकीलतान फिल मीज़ान। किसी ने कहा नहीं, कैफियत को देखा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सीन बा हा अलिफ नून हा, ये हुरूफ में कौन कौन से सिफात पाए जाते हैं, इसमें शिद्दत है या नहीं, इस एतबार से हो गया कि खिफत है इसमें। लेकिन सूफिया ने जब इसको देखा तो वो कह रहे हैं कि ये तीनों जुमले एक दूसरे पर मुरत्तब है। पहला जुमला हबीबतान इलर्रहमान, हबीबत अल्लाह को प्यारे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत अपनी मखलूक से है। इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 दर्जे की मोहब्बत में एक दर्जा रब कायनात ने तकसीम करके पूरी दुनिया में, और 99 दर्जे खालिक ने मखलूक के साथ जो रिश्ता रखा है, जो निस्बत रखी, जो ताल्लुक रखा है, वो 99 दर्जे की मोहब्बत है। कितनी बड़ी मोहब्बत है। लेकिन कमी यहां से है कि इसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत मुझसे है तो मुझे भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। ये कमी इस एहसास की है। अगर ये एहसास पैदा हो जाए दिल में तो जान लो कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हो फिर इसका मोहब्बत, इसकी मोहब्बत जो है वो एक मिसाली मोहब्बत बन जाती है। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। अरे फिर तुमने पढ़ा है कि ये हुब्बी ईमानी जब दुनिया में आ जाए दिलों में तो फिर हुब्बी जमाली, हुब्बी कमाली, हुब्बी तबी वो दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और हुब्बी ईमानी आगे बढ़कर इंतहा तक ये हुब्बी ईमानी पहुंच जाता है। लेकिन ये एहसास तो पैदा हो जाए ना, और इस एहसास के लिए दिल में दर्द होना चाहिए। दर्द न हो तो मोहब्बत आ ही नहीं सकती है। मोहब्बत तो तब आएगी कि दिल में दर्द हो, दिल में तलब हो, दिल में और इकदाम हो उसके लिए। लेकिन हमें यह कैसे अंदाजा होगा कि शख्स, हमारी मोहब्बत अल्लाह से, इस हदीस में ये गुण आपको सिखाया जा रहा है। आप अपने जबान को देखो कि आपकी जबान से क्या कुछ निकल रहा है। अगर आपकी जबान से दुनिया के तराने निकल रहे हैं, दुनिया की अजमत के तराने निकल रहे हैं, तो जान ले कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, मेरे रब की मोहब्बत नहीं है। और अगर आपके जबान से सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम निकले, अगर आपकी जबान से अल्लाह 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 की सदा निकले, अगर आपकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज निकले, मुबारक हो। अरे वो मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डालकर तुम्हें भी एहसास दिलाया। यही वो एहसास का इज़हार है कि तुम्हारी जबान से अल्लाह की मोहब्बत की सदाएं बुलंद हो रही। हबीबताने इलर्रहमान, इसलिए कह रहे हैं कि जब ये सदाएं दिल से निकले, जबान से निकले, तो जबान दिल का तर्जुमान है।
یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ محبت رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے کہ اللہ کی عظمت کی آواز نکلے، اللہ کی محبت کی آواز نکلے۔ اور اگر آپ اور اس پر آپ دیکھیں، صوفیہ کو دیکھیں، اس لیے میری آپ لوگوں کو درخواست ہے کہ آپ تصوف کے کسی نہ کسی سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ رکھیں۔ یہ محبت دلوں میں جو پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کے محفل سے، 4 طریقے ہیں اس کے، یہ محبت دل میں پیدا ہونے کی۔ پہلی چیز صحبت، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ دوسری چیز ریاضت ہے، اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کمزوریاں ان کے سامنے رکھ کر وہ آپ کو روحانی رجسٹریشن کر کے وہ آپ کو بیعت کرا کے آپ کو آگے لے جائے۔ تیسری چیز کتابت ہے، بزرگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، خطوط لکھیں اور ان سے پوچھیں میری یہ کمزوری، اس کا علاج کیسے ہوگا۔ اور یہ بھی ایک ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ اکابر کے ملفوظات دیکھیں، اکابر کے محافل دیکھیں، اکابر کے مجالس دیکھیں، ان میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ مکتوبات امام ربانی اس کا مطالعہ کریں، اور مکتوبات امام ربانی میں حضرت تھانوی کے محافل اور مجالس کو دیکھیں، دوسرے بزرگوں کے محافل اور مجالس کو دیکھیں، ملفوظات کو دیکھیں حضرت تھانوی کے، حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کی بیتی بھی آپ پڑھیں اور بڑے شوق سے پڑھیں، اسے آپ کی کئی چیزوں کی گر آپ کو سکھاتے ہیں وہ۔ تو آپ کتاب، تیسری چیز، پہلی چیز صحبت، دوسری چیز ریاضت، اور تیسری چیز جو ہے وہ کتابت۔ اور اگر یہ تینوں آپ کو میسر نہ ہو تو چوتھی چیز ہے رفاقت، پھر دو ساتھی دوستی بنائے۔ اور دوستی تو کئی چیزوں کی دوستی ہوتی ہے، کاروباری دوستی بھی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں۔ بھائی دوستی یہ اصلاحی دوستی بنائیں گے، کیا مطلب؟ ہم دونوں اکٹھے رہتے، شریک کاروبار کرتے ہیں، ارے بھائی شریک کاروبار میں ہمارا یہ ہوگا کہ تم مجھے ذرا نظر میں رکھو کہ میں کہاں غلطی کرتا ہوں، کیونکہ اپنے کمزوریاں انسان کو نظر نہیں آتی ہیں، دوسری اپنی 3 کمزوریوں کو دیکھو ہم چھپا لیتے ہیں یوں اور کہیں اس میں یہ کمزوری ہے، تو ہمیں دوسرے کی کمزوری بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن اپنی کمزوری سے ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ تو میری کمزوری آپ کو معلوم ہے، شاید آپ کی کمزوریوں پر میری نظر پڑے، تو آپ صبح سے لے کر رات تک دونوں دوست ہیں، اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، اکٹھے اسکول میں ہیں، اکٹھے کسی کالج میں ہیں، اکٹھے کسی دوسرے میدان میں ہیں، اکٹھے کسی تربیت میں ہیں، ٹریننگ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اکٹھے کسی ایک پیر سے بیعت ہو، تو آپ دونوں کہیں کہ بھائی دیکھیں میری کمزوریوں کو تم دیکھو، تمہاری کمزوریوں کو میں دیکھوں گا، اور پھر مغرب کے بعد دونوں بیٹھو، اچھا یار مجھے بتاؤ میں نے آج کہاں کہاں غلطی کی ہے، وہ تجھے کہا یار ناراض تو نہ ہو، فلان جگہ میں تم نے جھوٹ بولا تھا، او ہو یہ بڑی کمزوری ہے، بھائی یار یہ تو واقعی تم نے کیا کیا تھا، ہاں تم نے یہ بھی کیا تھا کہ فلان جگہ نوالا جو تو نے کہا، تو نے پوچھا نہ یہ حلال کا یا حرام کا ہے، یہ بے اختیاتی تھی، تو یوں اپنی کمزوریوں کو، اچھا بھائی اس کا علاج کیا کریں گے، کل خیال رکھو گے، اگر خیال نہیں تو کل دوبارہ جو مغرب کے بعد ہو یہ غلطیاں دہرائی جائے نا تو پھر ذرا تادیبی رویہ اختیار کرو، اللہ یار ابھی دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ جس نے یہ غلطی کی تو وہ 10 رکعت نفل پڑھے گا، 20 رکعت نفل پڑے گا اس غلطی پر، اور اگر نفلوں سے بات نہ بنے نا تو پھر بھائی 100 روپے صدقہ کرے گا جس غلطی پر۔ میرے خیال سے اگر ہفتے 10 دن میں آپ اپنی اس دوستی کو نبھائیں تو انشاءاللہ وقت کے ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ محبت جو آتی ہے دلوں میں اور دل کی دنیا جو بدل جاتی ہے، یہ 4 طریقوں پر آپ کے دل کی دنیا، اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے؟ حبیبتان للرحمن، تمہاری زبان پر اللہ کی عظمت کے صدائے آئیں گی، تمہاری زبانوں پر اللہ کی کبریائی کی آوازیں اٹھے گی، اور تمہاری زبانوں پر اللہ کی محبت کی، بس جان لو مبارک ہو تم نے قرآن کو ہاتھ ڈالا،
قرآن کا کام کر رہے ہو، تم نے حدیث کو ہاتھ ڈالا، حدیث کا کام کر رہے، دین سے جڑے ہوئے ہو، مبارک ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تجھے بھی احساس ہو رہا ہے، اور خوش بھی ہو جاؤ، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں حبیبتان الی الرحمن۔ اور محبت کے اثرات یہ ہو کہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ خفیفتان علی اللسان، یہ اس پر مرتب ہے۔ یہ کیمیت اور کیفیت کی دنیا نہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، ارے زبان پر یہ سخت سے سخت کام آسان ہو جاتے ہیں، تمہارے لیے بھی آسان ہوں گے۔ قرآن کے علاوہ انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ان کا جو کام بھی کرو گے، بغیر کسی ریکوری کے کچھ کام کرنا، بغیر کسی معاوضے کے کام کرنے، کوئی آسان کام ہے، لیکن تم پر آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں، یہ محبت کے دستور ہوتے ہیں کہ محب یہی چاہتا ہے کہ صرف میرے محبوب کے ساتھ مجھے جڑ ملے، مجھے نسبت ملے، مجھے رابطہ ملے، میں اور کیا کرتا ہوں، یہ تو میری زندگی کا یہی سرمایہ ہے۔ اس لیے خفیفتان علی اللسان۔ اور محبت کی آواز میں بڑا زور ہے، اس کی قوت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ اس محبت کی آواز میں جتنی قوت ہے، اس سے لوگ سروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے تیسری صفت پیغمبر نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، محبت کے اس نغمے میں، محبت کی اس آواز میں اتنی قوت ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال سیئہ کے مقابلے میں یہ سب سے باری ہوگا۔ تو یہ تینوں صفتیں جڑے ہوئے ہیں ایک سے۔ پیغمبر نے فرمایا، تم بھی پڑھو میں بھی پڑھ لوں گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آخری بات پیغام کے طور پر، اتنے بڑے لوگ آئے ہوئے ہو، دور سے تم نے سفر کر کے آئے ہو، بس یہ پیغام لے جاؤ۔ ہماری محفلیں غیبت سے بری رہتی ہیں، ہماری محفلیں دنیا کی عظمتوں کے نغموں سے بری رہتی ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے وقت تعلقات سب میں دنیا کی محبتیں وہ بسی ہوئی ہے۔ بس ایک چیز کرو، آخرت کی تیاری کے لیے اپنی زبان پر اللہ کی عظمت، اس کے کلمات شروع کر لو۔ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری محبت کے آثار ظاہر ہوں گے، تو قیامت تو موت کے وقت اللہ کا نام تمہیں یاد رہے گا۔ یہ ذکر کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ نصیب فرمائے، اور میری دلی دعا ہے کہ یہ نوجوان فضلہ جو ہم معاشرے کے حوالے کر رہے، اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔